یہ ایسا ایک بدبخت بابا ہے کہ اس کے پاس عورتیں جاتی ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے، کوئی جاتی ہے جی میرے اولاد نہیں ہے، میرے گھر والے مجھے تنگ کرتے ہیں، میرا ہسبینڈ مجھے تنگ کرتا ہے تو میں اس لیے آپ کے پاس ہوئی ہوں۔ پاس عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ پھر بھی کبھی اس عورت کو بیچاری کو سیدھی کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، کبھی کھڑی کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ اللہ معاف کرے یار، ایسے عورتوں کو مطلب کہ استعمال کرتا ہے وہ، جیسے عورتوں کو لٹا رہا ہے، کبھی کھڑا کر رہا ہے، کبھی دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ اپنا ٹھرک یہاں پر ہی پورا کر لیتے ہیں، پھر جو رہتا ہے یہ کہتے ہیں پچھلے کمرے میں آ جائیں، آپ کو وہاں پر اولاد بھی مل جائے گی، آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ وہاں پر جا کر آپ کی جو بھی بہن بیٹی جو بھی عورت ہے اس کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، بدفعلی کی جاتی ہے، باہر آ جاتی ہے وہ عورت بعد میں، جب اس درندے کا کام ہو جاتا ہے وہ عورت باہر آ جاتی ہے، وہ بیچاری کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ میرے ساتھ کون سا زنا کیا گیا۔ کنواری کڑیاں ایسی ہیں جو اپنی عاشقی مشوقی میں آ کر ایسے جعلی پیروں کے جادوگروں کے پاس چلی جاتی ہیں کہ میرا محبوب، میرا عاشق مجھے نہیں مل رہا، تو وہ محبوب عاشق تو نہیں ملتا لیکن وہ زیادتی بابا، وہ درندہ زیادتی اس لڑکی سے کرتا ہے، وہ شادی کے لائق بھی نہیں رہتی۔ جس لڑکے سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے وہ ان لڑکے سے شادی کے لائق بھی نہیں رہتی۔ ایسے درندے پیر ہیں کہ آپ لوگ ایسی جعلی بابوں سے، ایسے جعلی درندوں سے پلیز بچیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آپ سب سے زیادہ، سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا ڈاکٹر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جس کے ہاں آپ کو اولاد بھی مل سکتی ہے، جس کے ہاں آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے، وہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے قرآن پاک۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ کر لو، قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھ لو، آپ کو اولاد بھی ہو جائے گی، آپ ان جیسے درندے پیروں سے بچ بھی جاؤ گے، آپ کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کی زندگی اور آخرت وہ بھی خوبصورت ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی نیو ولاگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان زیرو یوٹیوب چینل۔ آج میں ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ یہ ولاگ کمپلیٹ دیکھ لینا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ ولاگ کمپلیٹ دیکھ لیا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی میری وجہ سے کسی کا گھر آباد ہو سکتا ہے، بچ سکتا ہے۔ میں ایسی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں جو کہ بہت کم لوگ، پیر فقیر، خاص طور پر پیر جو آج کل کے پیر اور سر کی پیڑ، وہ آپ لوگوں کو کبھی بھی یہ چیز نہیں بتائیں گے۔ اور جو آج کل کے مولوی ہیں، 100 میں سے تقریباً 5 مولوی وہ آپ لوگوں کو یہ چیز بتائیں گے، زیادہ تر وہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے کبھی بھی نہیں رکھیں گے۔ میں ایسی چیز آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں، ایسے ایک کنٹینٹ کے اوپر آپ کے سامنے یہ چیز لے کر حاضر ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنی بیوی، بیٹیاں اور اپنی جو جتنی بھی فیملی کے لوگ ہیں اس کو کیسے بچانا ہے۔ جو خاص طور پر بے اولاد عورتیں ہیں، بے اولاد مرد ہیں، ان کے لیے یہ خاص میسج ہے۔ پلیز آپ یہ جو میرا آج کا ولاگ ہے نا، یہ کمپلیٹ دیکھ لینا۔ آج کل کے پیر کیا کرتے ہیں، حق خطیب کیسے لوگوں کو نوچ رہا ہے، یہ بھی تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا، اور جو چیزیں ہیں وہ بھی سب اقرار رسن کا کچھ میں اس ولاگ میں ایڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آنے والے جو بھی ولاگ ہوں وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ آج کل کے بابے دیکھ لیں آپ، کس طرح آپ کی جو بہن بیٹیاں ہیں ان کو کس طرح مطلب لٹا کر کس طرح اس کے ساتھ ٹھرک پورا کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں، کس طرح زانی بابے آج کل کے بچیوں بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں اپنی کچھ جنسی چیزیں اپنی جسم کی آگ مٹانے کے لیے وہ میری اور آپ کی بہنوں کو استعمال کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے پاس طاقت جادو ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی بسر کر لیتے ہیں۔ خاص طور پر جو بے اولاد مرد ہیں، بے اولاد عورتیں ہیں، ان کے لیے یہ ولاگ ہے میرا کہ پلیز آپ لوگوں نے آج کے بعد کسی بابے کے پاس نہیں جانا۔ اگر آپ لوگوں کو اولاد چاہیے، آپ لوگ زیادہ تر اللہ پاک سے مانگیں۔ اگر آپ اللہ پاک سے نہیں مانگ سکتے تو پھر ان پیروں فقیروں کے پاس مت جائیں۔ آپ اپنا جو جتنا بھی کام ہے، آپ انگریزی دوائیں ہیں یا ہمارے ہاسپٹل ہیں، وہاں پر جا کر اپنا چیک اپ وغیرہ کرائیں، اپنا علاج کروائیں۔ آپ کے پاس جتنے بھی آج کل کے پیر سر کی پیڑ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ لوگوں کی عزت نوچنے کے لیے، آپ کو جنسی زیادتی کرنے کے لیے آج کے بابے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک تصویر ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ ایسا ایک بدبخت بابا ہے کہ اس کے پاس عورتیں جاتی ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے، کوئی جاتی ہے جی میرے اولاد نہیں ہے، میرے گھر والے مجھے تنگ کرتے ہیں، میرا ہسبینڈ مجھے تنگ کرتا ہے تو میں اس لیے آپ کے پاس ہوئی ہوں۔
पास औरतें भी बैठी हुई हैं, ये फिर भी कभी उस औरत को बेचारी को सीधी करता है, उल्टी करता है, कभी खड़ी करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। अल्लाह माफ़ करे यार, ऐसे औरतों को मतलब कि इस्तेमाल करता है वो, जैसे औरतों को लिटा रहा है, कभी खड़ा कर रहा है, कभी दीवार के साथ लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मैं तो कहता हूँ ये अपना ठरक यहाँ पर ही पूरा कर लेते हैं, फिर जो रहता है ये कहते हैं पिछले कमरे में आ जाएं, आपको वहाँ पर औलाद भी मिल जाएगी, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आपकी जो भी बहन बेटी जो भी औरत है उसके साथ जिना किया जाता है, ज्यादती की जाती है, बदफेली की जाती है, बाहर आ जाती है वो औरत बाद में। जब उस दरिंदे का काम हो जाता है वो औरत बाहर आ जाती है, वो बेचारी किसी को बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ कौन सा जिना किया गया, कौन सी ज्यादती की गई, कौन सा गलत काम किया गया, वो बेचारी नहीं बता सकती। कुछ मर्द ऐसे हैं कि वो अपनी बीवियों को बाबों के पास ले जाते हैं, ऐसी जाली पीरों के पास ले जाते हैं, वो वहाँ पर जाकर बाइक उनके पास होती है, बाइक बड़ी बाहर खड़ी करके वो औरत मतलब कमरे में उस बाबे के पास चली जाती है। उस बंदे को बाहर पता नहीं होता कि अंदर मेरी बीवी के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी बेगम के साथ कौन सा ज्यादती की जा रही है, किसी को कोई पता नहीं होता। वो बाबा अपना काम डालता है और अपना यहाँ तक इतने बदकिस्मत बद करदार, मैं कौन सी गाली निकालूं। मैं इस बंदे शख्स की वीडियो देखी है, तस्वीर देखी है, मैंने वीडियो देखी है, ऐसी औरतों को इस्तेमाल करता है कि अल्लाह पाक माफ़ करे। लेकिन सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इनकी पॉलिसी बहुत सख्त है, हम यहाँ पर गाली नहीं निकाल सकते, लेकिन आप लोगों को समझा ज़रूर सकते हैं कि प्लीज़ अल्लाह पाक का आपको वास्ता है कि आप इन जैसे जाली पीरों के पास मत जाएं। आप देख लें, इकरार लहसन एक हा खतीब के पीछे लगा हुआ है, वो किसी चीज़ का बताने के लिए तैयार नहीं है, किसी चीज़ का मतलब कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वो इतना झूठा है। ऐसे हज़ारों बाबे हैं जो आप लोगों की इज्जतों के ऊपर डाके डालने के लिए बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना हुजरा शाह मकीम बनाया हुआ है, आप लोगों की बेइज्जतियों इज्जतों को मतलब कि बेटियों को जो भी जाता है उनके पास, उनको इस्तेमाल करते हैं। अगर बंदा है, मर्द है, तो उससे पैसा बटोरते हैं, बकरा बटोरते हैं, कभी कुछ बटोरते हैं, कभी कट्टा बटोरते हैं, जो भी उनके हाथ लगता है वो माफ़ नहीं करते। लेकिन जो औरतें हैं उनको ऐसे जिनसी ज्यादती करके फिर छोड़ दिया जाता है। ऐसी यार ये बदकिस्मत वीडियो है, मैं देखी जबकि ये मैंने देखी है ना, तो मुझे सुकून नहीं है। मैंने कहा कि मैं ज़रूर इसका मैसेज, जो भी मैसेज है ना, मेरा अपना जो ओपिनियन होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि किसी ना किसी की इज़्ज़त बच सके। कि अगर आप मर्दों के लिए ये मैसेज है कि अगर किसी मर्द के हक में औलाद नहीं है तो अल्लाह पाक आप लोगों को नहीं देगा। आप इन जैसे जाली पीरों के पास मत जाएं। अगर किसी की आप अपनी औरत के साथ जी सकते हैं तो जी, अगर नहीं जी सकते तो मैं किसी को छोड़ने का नहीं कहता, लेकिन आराम से साइड पे हो जाएं, वो अच्छा है। कि कुछ मर्द होते हैं उनके किस्मत में औलाद नहीं होती, औरत की किस्मत में औलाद होती है, तो आप उस औरत को छोड़ दें, साइड पर कर दें, वो किसी और से शादी कर ले, अपनी औलाद हो जाए, अल्लाह पाक उसको दे। अगर किसी मर्द के यहाँ औलाद नहीं हो सकती तो वो साइड के ऊपर चला जाए, साइड पे हो जाए। लेकिन अगर आप लोग इन जाली पीरों के पास लेकर जाओगे अपनी औरतों को, तो ये कभी भी बख्शने वाले नहीं हैं, ये कभी भी माफ़ करने वाले नहीं हैं। हज़ारों करोड़ों ऐसी औरतें हैं बेचारी जो औलाद नहीं है, और वो इन जैसे जाली पीरों के पास जाती हैं, जिनसी ज्यादती का निशाना बनती हैं, अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठती हैं। अपनी कुछ कुंवारी कुड़ियाँ ऐसी हैं जो अपनी आशिकी मशूकी में आकर ऐसे जाली पीरों के जादूगरों के पास चली जाती हैं कि मेरा महबूब, मेरा आशिक मुझे नहीं मिल रहा। तो वो महबूब आशिक तो नहीं मिलता, लेकिन वो ज्यादती बाबा, वो दरिंदा ज्यादती उस लड़की से करता है, वो शादी के लायक भी नहीं रहती। जिस लड़के से वो शादी करना चाहती है वो उन लड़के से शादी के लायक भी नहीं रहती। ऐसे दरिंदे पीर हैं, मैं कौन सी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूं। मैं तो ये इल्तिजा करूंगा कि आप लोग ऐसी जाली बाबों से, ऐसे जाली दरिंदों से प्लीज़ बचें, अपनी औलाद को बचाएं, अपने आप को महफूज रखें। आप सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा ज़रिया, सबसे बड़ा डॉक्टर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिसके यहाँ आपको औलाद भी मिल सकती है, जिसके यहाँ आपको हर चीज़ मिल सकती है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है कुरान पाक। अगर आप कुरान पाक का तर्जमा कर लो, कुरान पाक को अच्छे तरीके से पढ़ लो, आपको औलाद भी हो जाएगी, आप इन जैसे दरिंदे पीरों से बच भी जाओगे, आपकी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी और आखिरत वो भी खूबसूरत हो जाएगी, हर चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को मैं ये भी मैसेज साथ साथ दे रहा हूँ कि प्लीज़
ایک ریکویسٹ ہے آپ کے سامنے کہ جو عورتوں میں اولاد نہیں ہے، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن میں اولاد نہیں ہو سکتی، تو پلیز کائنڈلی آپ ان عورتوں کے سر کے اوپر بھی ہاتھ رکھیں، ان کے ساتھ بھی پیار کریں، ان کے ساتھ بھی پیار سے پیش آئیں، ان کو مارے پیٹے نہ، ان کو گھر سے مت نکالیں۔ یہ جو عورت ہے نا، یہ بہت ایک خوبصورت رشتہ ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے بہن ہے، چاہے ماں ہے، کوئی بھی ہے، اس کو عزت دینی چاہیے۔ کچھ ایسی ہیں جو ورگل کام کرتی ہیں، غلط کام کرتی ہیں، ان کے کام اچھے نہیں ہیں، وہ خود بھی اچھی نہیں ہیں، لیکن ہر کو میں ٹارگٹ نہیں کرتا۔ آج کا میرا موضوع یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، پاک مہینہ ہے، آپ لوگ بھی عمل کریں، قرآن پاک کے اوپر عمل کریں، اچھے کاموں میں عمل کریں۔ اگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں، سب سے جو خوبصورت رشتہ ہے وہ بہن بیٹی ماں کا ہے، اپنی فیملی کا ہے۔ اگر جو بندہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر سکتا، یہ پاک مہینہ ہے، اللہ پاک اس کو نہیں بخشے گا۔ آپ سب سے زیادہ جو باہر میں آپ لوگوں کی لڑکیوں سے پیار کرتے ہیں، رشتہ داروں سے پیار کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر میں پیار کریں، اپنی فیملی سے پیار کریں، اپنی ماں بہن بیٹی سے پیار کریں، اپنی جو ہوگی آپ کی بیوی اس سے پیار کریں، آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ آپ اگر کسی کو دھکا مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پلیز ایسا کائنڈلی مت کریں، یہ آپ کی آنے والی زندگی تباہ کر دے گی۔ اگر جو آپ نے شادی کر کے کوئی عورت اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں، کسی کی بہن بیٹی لے کر آئے ہیں، اگر اس میں اولاد نہیں ہے، اگر اس میں کوئی ایسی زیادہ کوئی ہے چیز، تو اگر اس کو آپ چھوٹی سی غلطی کے اوپر چھوڑ دو گے، طلاق دے دو گے، تو آنے والا جو آپ کا ٹائم ہے وہ بہت برا ہونے والا ہے۔ اگر کوئی عورت بہت زیادہ غلط ہے تو آرام سے سائڈ کے اوپر ہو جائیں، اس کو تنگ مت کریں، وہ اپنی زندگی جیے، جو مرضی کرے، لیکن آپ اس کو تنگ مت کریں، آنے والی زندگی اپنی مت خراب کریں۔ لڑکیوں کو میں یہ کہوں گا کہ پلیز آپ اپنے جو آپ کا شوہر ہوگا، آپ ان کے فرما بردار بنیں، ان کی بات مانیں، آپ لوگ اپنی پیار سے زندگی بسر کریں، ٹھیک ہے۔ کچھ زیادہ تر گھروں میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، مطلب کہ لڑائی ہو جاتی ہے، مرد کی بیوی کے ساتھ، اولاد نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، غلط کسی بھی وجہ سے کچھ لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ چیزیں آپ کو ان جیلی پیروں تک لے کر جاتی ہیں۔ شوہر بیوی سے لڑتا ہے، بیوی فوراً جیلی پیر کے پاس چلی جاتی ہے، اکیلی چلی جاتی ہے، وہ وہاں پر جا کر پھر جو بابے آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، پھر وہ عورتیں کسی کو بتانے کے لائق نہیں رہتی۔ اگر عورت لڑتی ہے تو وہ بندہ اس پیر کے پاس چلا جاتا ہے، وہ جو بندے کے ساتھ وہ پیر کرتا ہے، پیسہ کھاتا ہے، وہ بھی کسی کو بتانے کے لائق نہیں رہتا۔ لیکن خدا را یار، خدا را، ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں سے بچیں۔ سب سے بڑا آپ کو ڈاکٹر میں نے بتا دیا، قرآن پاک رمضان کا مہینہ ہے، اس کا ترجمہ کریں، اس کو پڑھیں، اپنی زندگی خوبصورت کریں۔ ایسے یار واقعات سامنے آ رہے ہیں، ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، کس طرح آج کل کے جیلی پیر، آج کل کے جیلی لوگ آپ کی جو عزت ہے نا اس کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ میرا آج کا ولاگ تھا، میسج تھا۔ اگر اچھا لگا تو شیئر ضرور کرنا، اپنی زندگی کو، اپنی فیملی کو محفوظ کریں تاکہ سب لوگوں کی زندگی محفوظ اور خوبصورت ہو سکے۔ اچھا لگا لائک، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آنے والے جو بھی اچھے سے اچھے میسج، اچھے سے اچھا ولاگ، اچھی سے اچھی ویڈیو ہو، وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔